ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ مہنگائی کا بڑھنا نہیں۔ یہ 50 روپیہ کلو ہے تو اللہ تجھے کھلا رہا ہے، تو یہ بھی سمجھ لے آنے والے وقت میں اگر چاول 5000 روپیہ کلو بھی ہو گیا تب بھی تجھے اللہ کھلا کے رہے گا۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمت کوئی مسئلہ نہیں، سلنڈر کی مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، تیل کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے۔ آج ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، سائنس نے ترقی کی، حالات میں بدلاؤ آیا، آئے دن ہر چیز بدلتی جا رہی ہے، سہولتیں بدل رہی، آرام دہ چیزوں میں اضافہ ہو رہا، راحتوں کی اشیاء مہیا ہو رہی، آرام سے آرام دینے والی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی جا رہی۔ جہاں دنیاوی زندگی راحتوں کے جھرمٹ میں لپٹی جا رہی ہے، وہیں پر دوسری طرف ایمان والوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات اس وقت موجود ہیں اور ایسے حالات اس وقت چیلنج کر رہے ہیں کہ شاید اس سے پہلے اتنے کٹھن حالات نہیں آئے تھے، کیونکہ جن علماء نے 40-50 سال پہلے کا دور دیکھا ہے اور جو علماء 100-150 سال پہلے اکابرین کی زندگیوں سے جڑے تھے، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے ان کا تعلق تھا یا ان کے والدین کا تعلق تھا، وہ اب صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ پچھلے 100-150 سالوں میں ایسے حالات ہم نے نہیں دیکھے جو اس وقت ہمارے ملک بھارت میں نظر آ رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ملک کے حالات کا تذکرہ کیا جاتا تو سب سے پہلے لوگوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ حالانکہ مہنگائی کا تعلق انسان کے روزانہ کی زندگی سے ہے اور صرف ہمارے ملک بھارت کا یہ مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ملک میں حالات بدلتے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں کہ صاحب وہ بہت گر چکا ہے یا وہ بڑھ چکا ہے، جو بھی لوگ کہتے ہیں، پیٹرول بڑھ چکا ہے، تیل بڑھ چکا ہے، مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے، ایسے 50 مسائل ہیں۔ لیکن میری عزیز بہنوں، ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ مہنگائی کا بڑھنا نہیں، وہ مسئلہ راشن کی قلت نہیں، وہ مسئلہ ضروریات زندگی کا مشکل سے فراہم ہونا نہیں۔ سب سے اہم مسئلہ ایمان والے کے لیے یہی ہے کہ اس کے ایمان کے اطراف میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ان ایمان کے خطرات کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس لیے کہ بعض اکابر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اے نادان تو سن لے، اگر آج تو اس زمانے میں کہنے والوں نے کہا، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم روپیوں کو تقسیم کرنے کے لیے آسان تا حساب دیکھ لیں، اے نادان اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ آج چاول 40 روپیہ کلو ہے یا 50 روپیہ کلو ہے تو اللہ تجھے کھلا رہا ہے، تو یہ بھی سمجھ لے آنے والے وقت میں اگر چاول 5000 روپیہ کلو بھی ہو گیا تب بھی تجھے اللہ کھلا کے رہے گا۔ تیرے نصیب میں جو لکھا ہے کوئی مائی کا لال تجھ سے چھین نہیں سکتا، اور تیرے نصیب میں جو لکھا نہیں ہے وہ تجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو فرمایا، اے میرے صحابی یاد رکھنا، اللہ نے اگر تمہارے نصیب میں کوئی خیر لکھا ہے، پوری دنیا ڈٹ جائے تمہیں شر پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ نے تمہارے نصیب میں کوئی شر لکھا ہے، پوری دنیا طاقت لگا کر زور لگا دے تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارے لیے کھانا کوئی مسئلہ نہیں، پینا کوئی مسئلہ نہیں، راشن کوئی مسئلہ نہیں، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمت کوئی مسئلہ نہیں، سلنڈر کی مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، تیل کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے۔ آج میری بہنوں، گھروں کے کرائے یہ کوئی مسئلہ نہیں، لائٹ کا بل کوئی مسئلہ نہیں، نل کا بل کوئی مسئلہ نہیں، ترکاری کی مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں، ٹماٹر 10 روپے کلو بکے یا 1000 روپے کلو بکے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق پڑتا ہے تو ہمارے ایمان کے لٹیروں کو دیکھ کر، ہمیں فرق پڑتا ہے تو ایمان کے دشمنوں کو دیکھ کر۔